السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری، رحمانیہ مسجد بورا پیر، کراچی۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صحیح مسلم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے: ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. یہ حدیث کا ٹکڑا ایک طویل حدیث میں مذکور ہے. دراصل پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر. جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جس پر صحابہ کرام نے اپنی تشویش کا اظہار کیا: المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کا جوتا بہترین ہو. جب اچھے کپڑے پہنے گا اور اچھا جوتا پہنے گا تو یقیناً اپنی بڑائی کا اور برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے. پھر اس فرمان کی گرفت سے کون بچ سکے گا؟ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکتا. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی اس الجھن کو دور کیا. فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال. تم نے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ تکبر نہیں ہے. اچھا پہننا، اچھا کھانا یہ تکبر نہیں ہے، یہ جمال ہے، خوبصورتی. اللہ تعالی خود جمیل ہے، خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی سے محبت کرتا ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر دو چیزوں کا نام ہے: ایک لوگوں کو حقیر جاننا اور دوسرا حق واضح ہو جائے اور اس کا انکار کر دینا. حق کو سمجھ لیا، پہچان لیا
قرآن و حدیث کی دلیل دیکھ لی اور پھر بھی اس کا انکار کر دے، انکار کی وجہ کوئی بھی ہو، فرمایا کہ یہ کبر ہے، اور یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی تو جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث میں جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، جبکہ اس کی خوشبو 70 سال کی دوری سے محسوس ہوگی، مگر یہ شخص نہ صرف یہ کہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ جنت سے 70 سال سے زیادہ دور کر دیا جائے گا۔ اس حدیث میں یہ جملہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اس پر 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ جملہ خبر بھی ہے اور اس میں طلب بھی ہے، کچھ چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں اور کچھ چیزوں کا ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اس جملے کے ذریعے 2 چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ رب العزت جمیل ہے۔ جمیل اس کے مبارک اور پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس نام کے اندر صفت جمال ہے، خوبصورتی۔ ایک یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ دوسری خبر یہ دی جا رہی ہے کہ یحب الجمال، اللہ تعالیٰ کو جمال پسند ہے اور خوبصورتی پسند ہے۔ یہ 2 خبریں ہیں۔ پہلی خبر اللہ رب العزت جمیل ہے، جمیل اس کا نام ہے اور جمیل ہونا اس کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت کا جمال اس کے 4 مراتب ہیں۔ ایک اس کی ذات کا جمال، دوسرا اس کے ناموں کا جمال، تیسرا اس کی صفات کا جمال، اور چوتھا اس کے افعال کا جمال، جو اس کے کام ہیں۔ اس کا ہر کام خوبصورت ہے، اس کی ہر صفت خوبصورت ہے، اس کی ذات خوبصورت ہے، اس کے نام خوبصورت اور پیارے پیارے ہیں۔ یہ سب پروردگار کا جمال ہے۔ جہاں تک اس کی ذات کا جمال ہے وہ ہم نہیں جانتے کتنا جمال ہے اور کس قدر خوبصورتی ہے، اس جمال کی کیفیت کیا ہے، صورت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ میں جمیل ہوں، لیکن اپنی ذات کا جمال بتایا نہیں، دکھایا نہیں۔ اس کی ذات پردے میں ہے۔ ایک حدیث قدسی کے الفاظ الکبریاء ردائی والعز ازاری۔ اللہ فرماتا ہے کہ کبر اور عزت میرا لباس ہے، بڑا ہونا اور ہر قسم کی عزت اور غلبے کا مستحق ہونا میرا لباس ہے۔ فمن نازعنی فیہما ادخلہ النار، جس نے اس لباس میں ہاتھ ڈالا اور کبر اختیار کرنے کی کوشش کی، اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ وہ میری چادر میں ہاتھ ڈالتا ہے، میری لباس میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کبر کی چادر میں محجوب ہے، جو بہت ہی پائے کی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ایک ایسی صفت جس کا وہ اکیلا مستحق ہے۔ مخلوق میں وہ کبر کو پسند نہیں کرتا، مخلوق میں تواضع کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ اللہ تعالی مخلوق کو بلندی تکبر پر نہیں دیتا بلکہ تواضع پر دیتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو
بلندی عطا فرمائے گا، بہت اونچا کر دے گا، بہت اونچا لے جائے گا۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، جس قدر زیادہ تواضع اختیار کرے گا اسی قدر بلندی پر فائز ہوتا جائے گا۔ سب سے بڑی تواضع سجدے کی حالت ہے، جہاں انسان کی پیشانی اور ناک، انسان کے ہاتھ اور گھٹنے زمین کو چھو رہے ہوتے ہیں پروردگار کے لیے، اور فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہو۔ تو بالکل کبر کے برعکس تواضع ہے، اور مخلوق کی زینت تواضع میں ہے، نہ کہ کبر میں۔ اللہ رب العزت یکتا اس صفت کا مستحق، اور یہ کبر کی چادر اس کا وہ لباس ہے جس میں وہ ذات محجوب ہے، اور اس پر مزید وہ خود نور ہے، اور اس کا پردہ بھی نور ہے۔ فرمایا کہ بحجابہ النور، اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے۔ لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ ما انتہى الیہ بصرہ من خلقہ، اگر اللہ تعالیٰ اس نور کو ہٹا دے، اس پردے کو ہٹا دے، اس کے چہرے کے جمال سے ہر وہ چیز جل کر بھسم ہو جائے گی جس چیز پر اللہ تعالیٰ کی نظر جاتی ہے، اور اللہ کی نظر ہر چیز پر ہے، یعنی پوری کائنات جل جائے گی اگر اللہ رب العزت اپنے اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کے جمال کی تاب کو نہیں لا سکتا۔ یہ سارے آسمان و زمین، پہاڑ، مخلوق ساری جل کر بھسم ہو جائے گی اس کے اس جمال کی بنا پر۔ ہاں، اللہ رب العزت قیامت کے روز اہل جنت کو ان کی نگاہوں کو بڑی مضبوطی عطا فرمائے گا، اور بہت زیادہ اللہ رب العزت اہل جنت کو، ان کی نظروں کو مضبوط کرے گا کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ رب العزت اہل جنت کو جنت میں داخل کر کے ان سے سوال کرے گا، هل ازیدکم شیئا، تمہیں کچھ اور چاہیے، تمہاری کوئی اور طلب ہے؟ جنتی کہیں گے الم تبید وجوہنا وتدخلنا الجنہ وتنجنا من النار، الہ العالمین تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما دیا، اور ہمیں جہنم سے نجات دے دی، تو اب ہمارے پاس کیا کمی؟ اللہ رب العزت فیکشف الحجاب، اپنا حجاب ہٹا دے گا، اپنا پردہ ہٹا دے گا۔ فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم، تو اہل جنت کو یہ سب سے پیاری نعمت حاصل ہوگی، اس سے پیاری اور محبوب نعمت ان کو حاصل نہیں ہو سکے گی۔ سب سے پیاری نعمت ان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی شکل میں حاصل ہوگی۔ جنت کی ہر نعمت کو پا لینے کے بعد سب سے عمدہ اور بہترین اور محبوب اور پیاری نعمت ان کو اللہ تعالیٰ کی زیارت اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنا، یہ نعمت عظمیٰ حاصل ہوگی۔ تو یہ عظیم الشان نعمت اللہ تعالیٰ کے دیدار کی، یہ اس کا جمال، یہ اس کی ذات کا جمال جو نور کے پردے میں ہے اور کبریائی کی چادر میں ہے۔ یہ جمال اگر کھل جائے اور پردہ ہٹ جائے تو دنیا کی کوئی چیز اس جمال کی تاب نہ لا سکے۔ ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، ایسا جمیل کہ پوری کائنات کو اگر حسن یوسف مل جائے،
یوسف علیہ السلام کا جمال مل جائے اور پھر اس جمال کو اکٹھا کر دیا جائے تو اللہ رب العزت کے جمال کے مقابلے میں صفر ہوگا، کوئی اس کی حیثیت نہ ہوگی. ایسا اس کا جمال، جس جمال کا مظہر ہم اس کی صفات میں دیکھتے ہیں، وہ رحمان ہے کمال کا رحمان، رحیم ہے کمال کا رحیم، سمیع و بصیر ہے، رزاق ہے. ہر صفت اور ہر خوبی کمال کی خوبی، اس کا ہر فعل مصلحت اور حکمت ہے اور کمال کا ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے. حسن ہی حسن اور جمال ہی جمال ہے، اس کے افعال میں، اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں اور اس کی ذات میں. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کی ہم کو خبر دی گئی، اس کے جمال کی ہم کو خبر دی گئی. اس خبر میں ایک طلب پوشیدہ، بلکہ دو طلب پوشیدہ ہیں. دو چیزیں ہم سے طلب کی گئی ہیں، دو تقاضے ہم سے کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ جب اللہ رب العزت جمال ہے تو اس کے دیدار کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی. روز آخرت سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے دیدار کی، اور سب سے بڑا عذاب اس دیدار سے محرومی کی. اہل جہنم کو ایک تکلیف، ایک اذیت جہنم کے عذاب کی ہوگی، اور دوسری اذیت اپنے پروردگار کی زیارت سے محرومی کی ہوگی. اور اہل جنت جنت کی تمام نعمتوں کو پا لینے کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے دیدار کو قرار دیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ینسون نعیم الجنہ، جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا وہ جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے. اور ایک حدیث میں لا یلتفتون الی شیء من نعیم الجنہ ما داموا ينظرون الیہ، کہ جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا اس وقت تک جنتی جنت کی کسی نعمت کی طرف جھانک کر نہیں دیکھیں گے. یہ سب سے عظیم نعمت جس کے حصول کی کوشش کرنی ہے، جس سے محرومی سب سے بڑا عذاب ہے. اور اس نعمت کے حصول کے لیے جو شریعت نے چند چیزیں بیان کی، ان میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی توحید کا فہم، اس کی توحید کا ادراک، اس کے اسماء و صفات سے محبت، اس ذات کی صحیح معرفت، اور پھر پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص اپنے پروردگار کی زیارت کا، اس کے دیدار کا متمنی ہے، خواہش مند ہے، اور اس کی امید لگائے بیٹھا ہے، وہ یہ بات یاد رکھے کہ اس عظیم نعمت کا حصول عمل سے حاصل ہوگا. فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کرے، اور اس نیک عمل میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. یہاں شراکت سے مراد اخلاص ہے. وہ نیک عمل اخلاص کے ساتھ کرے. عمل صالح، عمل صالح نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کا نام ہے، اور اس عمل میں کوئی شراکت نہ ہو، کوئی دکھلاوا، کوئی ریاکاری، کوئی نمود و نمائش یا شہرت کی محبت بالکل نہ ہو. اپنے رب کے لیے خالص وہ عمل ہو. تو اس عظیم نیکی سے اللہ رب العزت کا دیدار حاصل ہو سکتا ہے. پھر ان اوقات کی فقہ پر غور کرے. ہر روز 2 دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں، ایک فجر کے وقت، دوسرا عصر کے وقت. یہ 2 نمازوں کی اہمیت کی دلیل ہے. یہ 2 نمازیں بڑی دیانت کے ساتھ، بڑی امانت کے ساتھ، وقت کی رعایت کے ساتھ ادا کرے. یہ 2 نمازیں خصوصی اہتمام سے ادا کرے.
یہ ٹھیک ہے فجر کا وقت غلبہ نیند کا وقت ہے، مگر بیدار ہونے کی کوشش کرے، اس کو ایک فریضہ جانے۔ یہ ٹھیک ہے عصر کا وقت یہ کاروباری عروج کا وقت ہوتا ہے، لیکن ہر چیز کو قربان کر دے اس وقت کے لیے تاکہ اللہ رب العزت کی نعمت عظمیٰ حاصل ہو جائے۔ پھر جمعے کے دن دیدار ہوگا، یہ جمعے کی اہمیت کی دلیل ہے۔ تو ان افعال کی، ان امور کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھے تاکہ یہ نعمت عظمیٰ حاصل ہو۔ ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، تو اس کے جمال کی زیارت کی تمنا ہونی چاہیے۔ پوری کائنات کا جمال ایک طرف ہو، اللہ تعالیٰ کے جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس جمال کی زیارت کی تمنا ہونی چاہیے، اور وہ امور اختیار کیے جائیں جن امور کی برکت سے اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرمائے گا، جو جنت کی سب سے قیمتی نعمت، ایک ایسا جمال، ایک ایسا دیدار جس جمال سے دیکھنے والوں کا جمال بڑھ جائے گا اور ان کا جمال بڑھتا ہی جائے گا۔ ذرا اس حقیقت اور کیفیت پر غور کیجئے، عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ تو یہ ایک نعمت عظمیٰ جس کا ہم کو تعارف کرایا گیا، جس کی خبر دی گئی کہ ان اللہ جمیل، اللہ پاک جمیل ہے، تو اس ذات کا دیدار اور اس کا شوق یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حصول کی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار جیسی عظیم نعمت کے حصول کی دعا کیا کرتے تھے، اور بار بار دعا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ کی رات کی دعاؤں کا حصہ ہوتی تھی۔ یقیناً یہ طلب ہمارے اندر ہونی چاہیے، اس کی دعا ہونی چاہیے۔ اس نعمت کے حصول کے لیے جو شرعی ذمہ داریاں ہیں اور جو اعمال شریعت نے دیے ہیں ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یحب الجمال، یہ دوسری خبر کہ اللہ رب العزت جمال سے محبت کرتا ہے، وہ خود جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے۔ اس اسلوب کے کئی احادیث ہیں، جیسے ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ پاک رفیق ہے، نرم خو ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ بطر یحب البطر، اللہ بطر ہے، طاق ہے اور طاق عدد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحماء بندوں سے محبت کرتا ہے کیونکہ خود رحمان الرحیم ہے۔ تو جن بندوں میں رحمت کا جذبہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے۔ اسی طرح پروردگار جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ وہ جمال جو اللہ پاک کا محبوب ہے وہ جمال ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ جمیل ہے، ہم بھی جمیل بنے۔ اسے جمال سے محبت ہے تو ہم بھی وہ جمال اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ جمال ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ ظاہری جمال کیا ہے؟ جیسے چہرے کا جمال ہے، لباس کا جمال ہے۔ ابو الاحوص الخشنی، اس کی حدیث صحیح سنن ابو داؤد میں ہے، نبی علیہ السلام کے پاس یہ بیٹھا ہوا تھا اور کہتا ہے کہ رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رست الثياب، مجھے اللہ کے پیغمبر نے دیکھا، میرے کپڑے بہت ہی پراگندہ تھے، بہت ہی میلے کچیلے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ شاید یہ غریب اور مسکین ہو۔ پوچھا هل عندك مال، تیرے پاس مال ہے؟ عرض کیا کہ من کل المال، میرے پاس ہر طرح کا مال ہے، اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، باغات ہیں، جو بھی مال ہو سکتا ہے وہ سب میرے پاس موجود ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيُرَى عَلَيْكَ أَثَرُ،
اس مال کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے. اللہ نے اگر مال دیا ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، تو اس روپے پیسے کے آثار تم پر نظر آنے چاہیے. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی العبد او کما قال. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کے آثار بندے پر دیکھے. اگر بندے کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو اس دولت کا رنگ اس پر ظاہر نظر آنا چاہیے، اس کے لباس میں نظر آنا چاہیے. یہ پروردگار کی نعمت کی تحدیث ہے یہ، اور یہ ظاہری جمال ہے جو مطلوب ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو اگر نعمت عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس نعمت کے آثار بندے پر نظر آئیں. یہ اس کے دل کی سماحت کی دلیل ہوگی. یہ جمال ظاہری، جمال ظاہری، چہرے کا جمال جو سب کو نظر آتا ہے. چہرے کا جمال کیا ہے؟ جو ہماری خواہش کے مطابق ہو، کہ جو پیارے پیغمبر کی خواہش کے مطابق ہو. اللہ کے پیغمبر کا چہرہ کیسا تھا؟ اگر پیغمبر علیہ السلام سے محبت ہے تو پھر آپ کے چہرے سے، آپ کی شکل سے محبت ہونی چاہیے. پیارے پیغمبر کا چہرہ کیسا تھا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ دنیا یہ بات نہیں جانتی کہ نبی علیہ السلام نے داڑھی کو امور فطرت میں شمار کیا. داڑھی مونڈنے والا نہ صرف یہ کہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، بلکہ سارے انبیاء کی سنت کو روزانہ ذبح کرتا ہے. امور فطرت میں سے ہے نہیں. وہ امور فطرت وہ امور ہوتے ہیں جن پر سارے انبیاء کی شرائع متفق ہوتی. امر فطرت وہ مسئلہ ہوتا ہے جو ہر نبی کی سنت ہوتا ہے. یہ جمال ظاہری بالکل پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق. وہ شخص کتنا دوغلا ہے جو پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرے مگر پیغمبر علیہ السلام کی شکل سے نفرت کرے. اگر شکل سے محبت ہو تو ویسی شکل خود بھی دھار لے، لیکن خود ویسی شکل نہیں دھارتا اور محبت رسول، اس کے عشق رسول کے دعوے کرتا. یہ دوگلا پن اور ایک عملی نفاق کی شکل. اور پھر یہ سنت ہی نہیں بلکہ فرض ہے. اوفوا اللحى، داڑھیوں کو پورا کرو. اوفوا اللحى، داڑھیوں کو چھوڑ دو اور معاف کر دو. یہ صیغہ امر ہے یہ، اور ایسے کئی صیغے احادیث میں استعمال ہوئے. یہ جمال ظاہری، ان اللہ جمیل یحب الجمال. ہماری شکل و صورت اگر پیغمبر علیہ السلام کی شکل کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا. یحب الجمال، وہ جمال سے محبت کرتا ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع جمال. یہ جمال ظاہری، لباس کا جمال، شکل و صورت کا لباس کا جمال. لباس جمال ظاہری ہر وہ جمال ہے جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو. لوگوں کے سامنے آپ باتیں کرتے ہیں تو باتوں کا جمال ہونا چاہیے، اور یہ زبانیں صدق مقال کی عادی ہوں، سچ بولنے کی. ان زبانوں پر مکروہ چیزیں نہ ہوں جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، نمیمہ ہے، بہتان ترازی ہے. یہ زبان کا جمال نہیں ہے، یہ زبان کی قباحت ہے. ایک انسان سلیم اللسان ہو، بلکہ ایک حدیث میں سلیم اللسان ہونا یہ سلیم القلب ہونے کی نشانی. جس کی زبان میں استقامت ہوگی اس کے دل میں بھی استقامت ہوگی. لا يستقیم ایمان احد حتى يستقیم قلبه ولا يستقیم قلبه حتى يستقیم لسانه. تمہارا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک دل سیدھا نہ ہو، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو. صدق مقال اور زبان اچھی باتیں کہے، غیبت نہ کرے، نمیمہ اور الزام
الزام تراشی نہ کرے. اگر یہ چیزیں ہماری زبان میں ہوں گی، گالی گلوچ ہوگی، سب و شتم ہوگی، لعن و طعن ہوگی، تو یہ زبان کا جمال نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے. یہ زبان خلوق ظاہرہ کی عادی ہو، جو ظاہری اخلاق ہیں ان اخلاق کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہو، یہ بھی ظاہری جمال ہے. پھر ظاہری جمال میں سارے اعضاء کا جمال، ہاتھوں کا، پاؤں کا، چہرے کا، کانوں کا، آنکھوں کا، یہ سارے جمال، ان کے جمال کا کیا معنی؟ یہ سارے اعضاء جو ہیں یہ جھکنے والے ہوں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے آگے. یہ ہر عضو کا حسن ہے، ہر عضو کا جمال ہے. یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکے، یہ پیشانی کا جمال ہے. اور یہ ہاتھ حلال و حرام کی تمیز کریں، اور یہ ہاتھ وہاں استعمال ہوں جہاں اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں، یہ ہاتھوں کا جمال ہے. کانوں سے وہ چیز سنیں جس چیز کو سننے میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، یہ کانوں کا جمال ہے. آنکھوں سے وہ چیز دیکھے جس چیز کو دیکھنے میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، یہ آنکھوں کا جمال ہے. ان پاؤں سے چل کر وہاں جائے جہاں جہاں جانا اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں، یہ پاؤں کا جمال ہے. ہر عضو کا اپنا جمال ہے، اور وہ جمال کیا ہے؟ وہ عضو تابع ہو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے. یہ سب جمال ظاہری. پھر جمال باطنی جس کا محل اور مرکز انسان کا دل ہے، جو بھرا ہو اخلاص سے، رب کائنات کی خشیت سے، اس کی محبت اور رضا سے. جو بھی قلبی اعمال ہیں وہ سارے درست طریقے سے ادا ہوں، باعتبار اخلاص، باعتبار ہیبت اور خوف، باعتبار خشیت، باعتبار محبت، باعتبار رضا. اس دل میں محبت اس چیز کی ہو جس میں اللہ کی محبت ہو، اور یہ دل بغض سے بھرا ہو، ان چیزوں سے، ان چیزوں کے بغض سے جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا پورا آئینہ دار ہو. تو یہ جمال باطنی، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے. تو یہ ایک طلب ہے ہم سے کہ ہم جب پروردگار کے اس فعل کو جانتے ہیں کہ وہ خود جمیل ہے اور جمیل اس کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اس کی صفات علیہ میں سے ہے، اور جمال سے اس کو محبت ہے، تو ہم بھی وہ محبت اللہ تعالیٰ کی وہ پسندیدگی اور وہ جمال جو پروردگار چاہتا ہے دیکھنا ہم میں، وہ پیدا کریں. ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے وہ جمال اپنے اندر پیدا کریں. جو پیغمبر علیہ السلام کی دعا تھی کہ یا اللہ میں تیرے چہرے کے دیدار کا سوال کرتا ہوں، اور شوق لقائک، اور تیری ملاقات کا شوق میرے اندر ہے. ملاقات کا شوق کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میں ایسا بن جاؤں جیسا اللہ چاہتا ہے، تاکہ جب کل اللہ سے میری ملاقات ہو تو اللہ مجھے دیکھ کر پسند کر لے اور مجھے دیکھ کر محبت کرنے لگے. ایسا نہ بنوں کہ مجھے دیکھ کر اللہ ناراض ہو، مجھے دیکھ کر اللہ رب العزت کا غضب بڑک اٹھے، بلکہ ایسا ہو جسے دیکھ کر اللہ تعالی محبت کرنے لگے. یہ شوق لقاء کہ اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دے. جیسے کوئی عزیز آپ کا دور سے آئے، عرصہ دراز کے بعد آئے، آپ اس کی تیاری کرتے ہیں، ملاقات کی تیاری کرتے ہیں. اس کو کیا کھانے کا شوق ہے، کیا پینے کا شوق ہے، میرے اندر وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، ویسا آپ اہتمام کرتے ہیں، اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام بھی روزانہ یہ دعا کرتے کہ یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دے، مجھے ویسا بننے کی توفیق دے دے کہ تو مجھے دیکھتے ہی پسند کر لے، مجھ سے محبت کرنے لگے. وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، لیکن یہ لقاء اور یہ ملاقات قیامت کے دن کی خاص ملاقات ہے، جب پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا حساب و کتاب کے لیے. تو یہ بڑا محیب منظر ہے، یہ ملاقات حق ہے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. ما منکم من احد الا فسیکلمہ ربہ یوم القیامہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان. تم سب سے تمہارے پروردگار نے ملنا ہے، باتیں کرنی ہے، سوال و جواب کرنے ہیں. اس طرح کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست. تو یا اللہ اس ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دے
نہیں مجھے ویسا بننے اور سنورنے کی توفیق دے دے جیسا تو چاہتا ہے. جمال ظاہری میرے اندر پیدا کر دے, جمال باطنی میرے اندر پیدا کر دے, اور ظاہر و باطن کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے اس نے بتا دیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے پیغمبر کہہ دو اگر پروردگار کی محبت چاہیے تو میری اتباع کرو, میری اتباع میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ پوری طرح, ظاہرا و باطنا میری اتباع کرو. اس سے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا, کیونکہ میری اتباع در حقیقت اصل جمال ہے. نماز میری سنت کے مطابق ہو, آباء و اجداد کی نہیں. حج میرے طریقے کے مطابق ہو, آباء و اجداد کے نہیں. روزہ میری سنت کے مطابق ہو, آباء و اجداد کے مطابق نہیں. یہ وہ جمال ہے عمل کا جو خالق کائنات کو مطلوب ہے. اپنے اندر وہ پیدا کرو. پھر باطنی جمال, دل کیسا ہونا چاہیے, زبان کیسی ہونی چاہیے, لباس کیسا ہونا چاہیے, شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے, ہر چیز میں جمال کا ایک تقاضا ہے, اور وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مطابقت ہے. یہ اپنے اندر پیدا کر دو. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ پاک جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تو ایسا جمال اپنے اندر پیدا کر لو. کل جو پروردگار کے سامنے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتے ہی تم سے محبت کرنے لگے. وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے, لیکن یہاں دیکھنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے جو سب نے کرنی ہے. اس ملاقات سے سب ڈرتے ہیں اور سب کے دلوں میں خوف ہے. تم ایسا بن جاؤ جیسا اللہ چاہتا ہے, ظاہر و باطن وہ جمال اپنے اندر پیدا کر دو. تو پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث بہت ہی ایک معنویت کی حامل ہے اور ہم سے بہت سے تقاضے کر رہی ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے, ایسا جمیل کہ جس کے جمال کا ہم تصور نہیں کر سکتے. جس کا حجاب نور ہے, اگر وہ حجاب ہٹا دے تو پوری کائنات اس کے جمال کی تاب نہ لا سکے اور جل کر بھسم ہو جائے. تو اس جمال کو دیکھنے کی کیوں نہ خواہش ہو. تو امور اپنے اندر پیدا کرو جن امور کی بنا پر اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائے گا, اپنی زیارت کا شرف عطا فرمائے گا. پھر وہ جمال کو پسند کرتا ہے, ہمارے اندر جمال دیکھنا چاہتا ہے. اس جمال کی اس نے ایک نمونہ بھیج دیا ہے کہ یہ نمونہ عین میرے جمال کا جو ہے وہ مظہر ہے, اور وہ نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان جیسا بن جاؤ, ان کی سنت کی اتباع کرو, ان کی پیروی کرو. عبادت میں, اخلاقیات میں, معاشیات میں, ہر چیز میں ان کی پیروی کرو. وہ نمونہ کامل ہے تمہارے لیے, رہتی دنیا تک کے افراد کے لیے. تو یہ اس حدیث کا خلاصہ, اس میں ایک ہمیں خبر دی گئی اور ہم سے بہت سی چیزیں طلب کی گئی. تو اپنے اندر اس طلب کو پیدا کریں, ویسا جمال اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. ظاہر و باطن اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت کے روز اپنا دیدار عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن اعمال کے نتیجے میں خالق کائنات کا دیدار حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر و باطن جمال کا وہ رنگ اپنے اوپر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو اللہ کو پسند ہے, اور وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہے. اقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. یہ تمام بیمار بھائیوں اور ساتھیوں کے لیے دعا کریں. اللہ رب العزت ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے اور اللہ تعالی عافیت عطا فرما دے. اور آج دوبارہ وہ اعلان کر رہا ہوں کہ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر یہ مسجد کے بائیں طرف خواتین کا دروازہ ہے, اس طرف رش نہ لگایا جائے. یہ خواتین کو کافی زحمت ہوتی ہے, یا تو وہاں سے چلے جائیں, اور اگر میٹنگ کرنی ہے, کوئی کھڑا ہونا ہے تو مسجد کے اندر بیٹھ کر میٹنگ کر لیں. کوئی حرج نہیں مسجد میں بیٹھنے میں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. یہ ایک سوال ہے کہ کسی حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. یہ الفاظ کہیں نہیں ملتے. کسی شخص کو نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے اور وہ 950 سال تک یہ الفاظ تلاش کرتا رہے تو تھک ہار کر ذلیل ہو کر بیٹھ جائے گا, وہ یہ الفاظ اس کو نہیں ملیں گے. اور ہم عہد الحدیث
ہمارے صالحین کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور ہمارا مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعلیم کی اتباع ہمارے لیے ایک فریضے کی حیثیت رکھتی ہے، اور جن کی محبت کا سب سے اہم تقاضا یہی ہے کہ ان کی سنت کی اتباع کی جائے. اور جو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرشد نہیں مانتا، وہ جس کو چاہے مرشد مانتا رہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم نے حیا اور شرم کا لبادہ اتار دیا تو جو چاہے کرتے پھرو. مرشد اعظم، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج کا اعلان، یہ ایک علاقہ مظفر آباد کالونی لانڈی میں، یہاں منہاج السلفیہ کے نام سے ایک چھوٹا سا ادارہ قائم ہے. اس میں بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ہے اور ایک لائبریری ہے. اور یہاں شدت سے مسجد کی کمی محسوس ہو رہی ہے. لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن مسجد دراصل اجتماعیت کا مرکز ہے، اور ساتھ ہی بہت ہی ایک صحیح منہج پر قائم ہو کر یہاں پر کام کر رہے ہیں. اور اس لائبریری کے ذریعے کافی خدمت بھی کی ہے، اور مدرسے میں تعلیم سے بھی کافی خدمت کی ہے. اور اگر مسجد کا پلاٹ حاصل ہو جائے اور تعمیر ہو جائے تو یقیناً دعوت میں کئی گنا اضافہ ہوگا. تو یہ ایک نیکی ہم سب کی منتظر ہے. ہم یہاں ان ساتھیوں سے رابطہ کریں اور مسجد کے پلاٹ کے لیے تعاون کریں، اور پھر کل جب یہ پلاٹ حاصل ہو جائے تو پھر یہاں تعمیر مسجد کی بھی فکر کریں، تاکہ ایک پورا مرکز یہاں پر قائم ہو جائے. مدرسہ پہلے سے موجود ہے، لائبریری قائم ہے الحمدللہ، مسجد بھی قائم ہو جائے تو ایک مکمل مرکز کی شکل بن جائے گی، اور دعوت کو کافی استحکام اور ترقی حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس میں تعاون کریں. ساتھی باہر کھڑے ہوں گے، تعاون کرتے جائیے. اور مزید رابطہ کے لیے یہاں پر آپ مسجد کی انتظامیہ سے عبد الرحمن چونیا صاحب تشریف فرمائیں، ان سے رابطہ کر لیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور اللہ اس عمل کو قبول فرما لے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم.